آج میں بہت مختلف اور اہم ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں۔ سحری میں ہم سب کی عادت ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چونکہ لمبا ہے، دن میں گرمی ہوگی، ہمیں پیاس لگے گی اور ہم اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں۔ میرے سمیت ہم سب، ہماری یہ شروع سے عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم آخری دم تک کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ پانی پی سکیں۔ ہمارا پیٹ جو ہے اس وقت واٹر ٹینک بنا ہوتا ہے یا اس وقت ڈرم بنا ہوتا ہے، اور ہم نے اتنا پانی اڈیل لیا ہوتا ہے کہ اگلے 2-3 گھنٹے ہم میں سے اکثر لوگ صبح سو نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ پانی پیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بات پہ سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اتنا زیادہ پانی پینا فائدہ مند ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا آیا یہ نقصان تو نہیں دیتا؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ہر بندہ آپ کو بتائے گا کہ جی پانی زیادہ پئیں، آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ پانی زیادہ ضرور پئیں، لیکن کیا اتنا زیادہ پانی پینا اور سحری کے وقت ایک ہی وقت میں بہت زیادہ پانی پینا آپ کو فائدہ دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ تو حضور اس سوال کا جواب ہے کہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ آپ کو نقصان دیتا ہے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پانی تو فائدے کی چیز ہے، یہ آپ کو نقصان کیسے دیتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ الیکٹرولائٹ امبیلنسمنٹ پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد جسم میں سوڈیم کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ آپ یہ بات سن کے شاید حیران ہوں گے کہ زیادہ پانی پینا آپ کو ڈی ہائیڈریشن کاز کرتا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ پانی تو ہائیڈریٹ کرتا ہے، ہائیڈریشن کرتا ہے، تو ڈی ہائیڈریشن پانی سے کیسے کاز ہوتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پانی پینے سے جسم میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، اور جب سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے تو پانی آپ کے جسم میں جمع ہونے لگتا ہے، جس سے سویلنگ ہونے لگتی ہے، جس سے آپ کے دل پہ، جس سے آپ کے جگر پہ، جس سے آپ کے گردوں پہ پریشر بڑھتا ہے۔ اب گردوں کا کام کیا ہے؟ فلٹریشن کا کام ہے۔ گردے جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس کو فلٹر کرتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ پریشر گردوں پہ ہم بڑھاتے ہیں تو پھر وہ فلٹریشن کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے، اور گردوں نے جو فاسد مادے جو نکالنے تھے باہر وہ نہیں نکال پاتے، تو گردوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، فلٹریشن کا عمل متاثر ہوتا ہے، ہمارے جسم پہ پریشر بڑھ جاتا ہے، پھر ہمارے جسم پہ، ہمارے جگر پہ، ہمارے آرگنز پہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کڈنیز پہ بھی پریشر بڑھتا ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہارمونز جو ہیں اس میں ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، باڈی جو ہے وہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اوور ہائیڈریشن خطرناک چیز ہے۔ اور پھر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پانی پئیں گے اور بہت دیر تک آپ کو پیاس نہیں لگے گی، تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کہ پانی جس طرح پیتے ہیں یہ اسی طرح نکل جاتا ہے۔ اگر آپ نے بہت دیر تک کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پیاس نہ لگے، تو پھر آپ وہ چیزیں لیں جو آپ کو زیادہ دیر تک ہائیڈریٹ رکھتی ہیں، جیسے دہی کا استعمال ہے۔ لیکن دہی کا استعمال، جیسے میں پہلے ایک ولاگ میں بنا گیا ہوں، کہ چینی کے ساتھ نہیں کرنا، خالص دہی کا استعمال آپ نے کرنا ہے، پھل فروٹس کا استعمال کرنا ہے، اور اس طرح سبزیوں کا استعمال کرنا ہے۔ سادہ پانی پئیں، لیمو پانی پئیں، تو آپ نے حضور سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گلاس تک پانی پی سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ پانی پئیں گے تو یہ سوائے آپ کے گردوں پہ اور آپ کی باڈی پہ پریشر بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس نے ویسے ہی خارج ہو جانا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ 2 گلاس پانی پیتا ہے اور دوسرا بندہ 10 یا 20 گلاس پانی پیتا ہے، تو دونوں کو 3-4 گھنٹے کے بعد پیاس محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کا فلٹر ہو کے پانی باہر نکل چکا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ پانی پینا آپ اپنی باڈی کو ٹربل میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اعتدال میں رہیے، پانی پیجئے ضرور رات میں تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن سحری میں بہت زیادہ پانی پی کے آپ نقصان کرتے ہیں، فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔